حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، سیدنا فاروق اعظم، صحیح بخاری کی حدیث صحیح ہے۔ بڑا صحابہ کرام کا دور ہے، آقا علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، صحابی تھا، اس کا نام تھا عبداللہ، اور اس کو عبداللہ الحمار کہتے تھے کسی وجہ سے، عبداللہ الحمار۔ اب وہ کیا کام کرتا تھا؟ جب مجلس ہوتی، صحابہ کرام بیٹھے ہوتے، وہ یہ سوچتا تھا، ہر کوئی اپنا پرابلم لے کے آتا ہے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، کوئی اپنی بیوی کا مسئلہ لے کے آیا ہے، کوئی بچوں کا مسئلہ لے کے آیا ہے، کوئی گھر کے روزگار کا مسئلہ لے کے آیا ہے، کوئی ذاتی پریشانی، کوئی ایمان اور اسلام کا مشکلات، ہر کوئی اپنی مشکلات کے ساتھ آتا ہے، اور آقا علیہ السلام سارا دن لوگوں کی مشکلات کو سنتے اور حل کرتے۔ اس نے دیکھا ہر کوئی اپنی مشکلات سنا سنا کے حضور کو تھکاتا ہے، حضور کو ہنساتا کوئی نہیں۔ وہ صحابی عبداللہ الحمار، اس کی سوچ یہ تھی، ہز تھنکنگ، کہ آقا علیہ السلام کو ہنساتا کوئی نہیں، جوک کوئی نہیں کرتا، کوئی مزاح نہیں کرتا کہ آقا ہنسیں، کچھ آپ کا بوجھ ہلکا ہو، آپ کی طبیعت فریش ہو جائے، یہ کوئی نہیں کرتا۔ جو آتا ہے مشکلات اور پریشانیاں ہی سناتا ہے۔ اب وہ کیا کرتا؟ وہ مجلس میں بیٹھتا، اس نے کبھی کوئی اور مسئلہ نہیں پوچھا، کوئی مسئلہ اس نے نہیں پوچھنا۔ ہر 5 منٹ کے بعد کوئی لطیفہ سنا دیتا تھا آقا علیہ السلام کو، اور لطیفہ سنانا اور حضور کو ہنسا دینا، اور آقا علیہ السلام ہنس پڑتے۔ وہ ہنس پڑتے تو وہ خوش ہو جاتا کہ حضور فریش ہو گئے ہیں، آپ کا بوجھ اتر گیا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا اس شخص کی نیت کا، اور کہ محبت کی کیفیت کیا تھی۔ پھر 5-10 منٹ گزرتے، وہ سب کو چپ کراتا، کوئی اور لطیفہ سنا دیتا، بس یہ اس کا عمل تھا۔ اب اس نے کوئی گناہ کر بیٹھا، بڑا گناہ کر بیٹھا، اس کو سزا ملی، حد جاری ہوئی۔ کچھ عرصے بعد پھر گناہ کر بیٹھا، پھر اس پر حد جاری ہوئی، پنشمنٹ، پھر گناہ کیا، پھر حد جاری ہوئی۔ تو صحابہ کرام مسجد نبوی میں بیٹھے اس کا ذکر کر رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ لعنت ہو اس شخص پر، اس عبداللہ الحمار پر لعنت ہو کہ اس کو سزا دی ہے، آقا علیہ السلام نے سزا دلوائی، اور وہ پھر بھی باز نہیں آیا، پھر گناہ کر بیٹھا، پھر سزا ہوئی، پھر گناہ کر بیٹھا، باز ہی نہیں آتا۔ تو اس پر لعنت بھیج رہے تھے۔ جب اس پر لعنت بھیجنے کی آواز بلند ہوئی، آقا علیہ السلام تیزی سے باہر آ گئے مسجد نبوی میں، صحیح بخاری کی حدیث صحیح سنا رہا ہوں۔ باہر آ گئے اور سن کر فرمایا، لا تلعنوہ، خبردار اس پر لعنت نہ بھیجو۔ صحابہ کرام سہم گئے، روک دیا، خبردار اس پہ لعنت نہ بھیجو۔ آقا نے فرمایا، فواللہ ما علمت انہ یحب اللہ ورسولہ، خدا کی قسم وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ بے شک اس سے گناہ کا ارتکاب ہو گیا، حد جاری ہوئی، پھر گناہ کر بیٹھا، حد جاری ہوئی، پھر گناہ کر بیٹھا، حد جاری ہوئی۔ اس کے عمل کی کمزوری اپنی جگہ بجا، مگر لعنت نہیں بھیجنے دوں گا۔ ہائے ہائے ہائے، آ کے سہارا بن گئے، ڈال بن گئے، خبردار یہ گوارا نہیں کروں گا کوئی عبداللہ الحمار پہ لعنت بھیجے۔ آقا کیوں؟ فرمایا اسے مجھ سے محبت ہے، اللہ رسول سے محبت ہے، روک لیا لعنت بھیجنے سے۔ اب جب یہ نکتہ بلند ہوا کہ اسے محبت ہے خدا رسول سے، تو وہ محبت کہاں سے ثابت ہوئی؟ اس محبت کے کوئی ثبوت اور مظاہر بھی تو ہونے چاہیے۔ نہ تذکرہ کوئی جہاد میں آتا ہے، نہ تہجد میں آتا ہے، نہ نوافل میں، نہ صیام میں، نہ صدقات میں، ایک ہی تذکرہ ملتا ہے، اور وہ کیا؟ وَكَانَ يُضْحِكُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کو ہنساتا تھا۔ صحیح بخاری کے لفظ ہیں، بھئی یہ اس کا عمل ہے، حضور کو ہنساتا تھا۔ آقا علیہ السلام سمجھ گئے وہ اس لیے ہنساتا ہے، اپنی خاطر نہیں، وہ میری طبیعت کو، میرے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے۔ وہ سارا دن صبح سے شام تک دیکھتا ہے کہ لوگوں کی پریشانیاں سنتا ہوں، دکھ درد سنتا ہوں، سارے دکھ اٹھاتا ہوں، مگر میرا بوجھ اٹھانے والا کوئی نہیں۔ وہ مجھے لطیفے سنا کے بار بار ہنساتا ہے۔ ہنسانا، مجھے ہنساتے رہنا، یہ محبت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا، لا تلعنوا، اس پر لعنت نہ بھیجو، اللہ رسول سے محبت کرتا ہے۔